چیز ہے جس کا تعلق باطنی اعمال میں سے ہے۔ باطنی اعمال میں سے سب سے مشکل ترین چیز جو ہے وہ صبر ہے، اور ظاہری اعمال میں سے سب سے مشکل عمل نماز ہے۔ ظاہری جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں سب سے مشکل عمل نماز ہے، اس لیے حکم ہے نماز سے بھی مدد مانگو، اور باطنی اعمال یعنی اندر کا جو حساب و کتاب ہے اس میں سب سے مشکل مرحلہ صبر ہے۔ صبر ہے تو لہٰذا کہا کہ صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، یعنی نماز سے مدد مانگتے۔ نماز استسقاء اور نماز حاجت بھی اسی طرح کی ایک نماز ہے۔ نماز استسقاء جب بارش نہ ہو رہی ہو پھر اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مشکل وقت ہوتا ہے تو مشکل وقت میں مصلی بچھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور نماز حاجت یعنی کوئی حاجت پیش آ گئی، کوئی تکلیف پیش آ گئی، کوئی مشقت، کوئی پریشانی، اس وقت بندہ نماز حاجت پڑھتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے۔ تو یعنی اس آیت پاک میں یہ بیان ہوا ہے کہ مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یوں آگے پیچھے نہ پھرا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور صبر کیا کرو۔ قرآن اور حدیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں صبر کے بے پناہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ 10 فضائل کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، 10 فضائل کا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنا بڑا مقام ملا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے تھے۔ صبر کرنے والے اللہ رب العزت کی طرف سے درود، ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں۔ صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ چند ہی چیزیں ہیں جن کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں نصف الایمان کا ذکر ہے۔ ایک تو نکاح ہے، نکاح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الایمان، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے آدھا ایمان پورا ہو جاتا ہے، نصف ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ صفائی کے بارے میں ہے، الطہور شطر الایمان، نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو ایک تو اس کے بارے میں نصف ایمان کا جو ہے وہ کہا گیا، اور ایک صبر کے بارے میں بھی ہے، الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں نصف ایمان کا کہا جاتا ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے صبر کرنا۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں صبر کرنے کے، اور صبر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب بندہ سخت غصے میں ہوتا ہے تو بہت کم ہی ہوتے ہیں جو صبر کر جاتے ہیں، اور بہت کم ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئے، تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کر جائیں، اللہ کی رضا کو سمجھتے ہوئے صبر کر جائیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر کر جاتے ہیں تو آپ نے سن لیا کہ ان کے اتنے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ صبر کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی المعصیت ہے، ایک صبر علی المصیبت ہے، اور ایک صبر علی الطاعت ہے۔ صبر علی المصیبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، کوئی اولاد فوت ہو گئی، یا ماں باپ فوت ہو گئے، یا عزیز و قارب میں سے کوئی فوت ہو گیا، یا فوتگی کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو گیا، تو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے۔ دوسرا صبر عن المعصیت ہے، یعنی گناہوں سے رکے رہنا، گناہ سے رکے رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکے رہنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ صبر ہے اپنے آپ کو روک لینا، گناہ ہے، دل کر رہا ہے لیکن گناہ سے باز ہو گیا، گناہ سے دور ہو گیا، دل کر رہا ہے حرام کی طرف جانے کو لیکن صبر کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا، اس پر بھی اجر ہے۔
صبر علی الطاعت بھی ہے، یعنی نیکی والا کوئی کام کیا، فرمانبرداری والا کوئی کام کیا تو اس پر بھی صبر کر لیا۔ صبر یہ اپنے آپ کو روک لیا، اپنے ڈنکے نہیں بجوائے، اپنے آپ کی بڑائی نہیں بیان کی کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دو چیزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے مدد چاہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کر دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی پیچھے نماز اور صبر دونوں اللہ تعالیٰ نے یوں آنا چاہیے تھا ربط کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ مع المصلین والصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کا درجہ اس سے آگے بڑھ گیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے کہ نماز پڑھنا تو بندہ نیت کر لے، باندھ لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، نماز پڑھ لے۔ مشکل کام صبر اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کیسے کہ بندے کو جو ہے وہ جوش آیا ہوا ہو اور اس وقت وہ اپنے آپ پر قابو پا لے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ بڑا پہلوان کون سا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کو کوئی گرا نہ سکے، جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے، تو وہ سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہوتا، سب سے بڑا پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لیتا ہے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آخر میں ایک عقیدے کی بات بھی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ عقیدے والی بات جو اس آیت پاک سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز مدد کر ہی نہیں سکتی، کوئی اور اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کر ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، مددگار حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کے ذریعے مدد کروانا چاہے مدد کروا دیتا ہے۔ ایک عام بندہ دوسرے بندے کی مدد کر سکتا ہے، تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کا ولی، نبی، نیک صالح لوگ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ تو مددگار حقیقی جو ہے وہ رب کی ذات ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس کے ذریعے چاہے تو مدد کروا سکتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، تو یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب صبر اور نماز غیر خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، یہ مخلوق ہیں۔ صبر اور نماز اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان سے مدد مانگو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے، معاذ اللہ، یعنی اتنا بڑا الزام لگا دینا کہ غیر خدا سے جس نے مدد مانگی تو یہ شرک ہے۔ تو اس آیت پاک کے اندر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کا حکم دے رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شرک کا حکم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے مددگار حقیقی میں ہی ہوں، حقیقت میں مدد کرنے والا میں ہی ہوں، لیکن میں کچھ چیزوں میں ایسی پاور رکھ دیتا ہوں کہ ان سے تم مدد مانگ سکتے ہو۔ کچھ اپنے بندوں میں میں نے اتنی جو ہے وہ پاور بانٹ دی ہے، اتنی طاقت ان کے پاس ہے کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور تقوی والے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ جب یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تو یہ ساری آیتوں کا مطلب ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث میں یہ بھی آتا ہے صبح کی عبادت سے مدد مانگو، صبح کی عبادت سے مدد مانگو۔ اب آپ نے اس استعانت اور مدد طلب کرنے والے لفظ پر غور کرتے جانا، میں حدیثیں پڑھتا جاؤں گا۔ صبح کی عبادت سے مدد مانگو، شام کی عبادت سے مدد مانگو، کچھ رات رہ جائے عبادت سے پھر مدد مانگو، علم لکھنے سے مدد مانگو، سحری کے کھانے سے مدد مانگو، دوپہر کے سونے سے مدد مانگو، صدقہ و خیرات سے مدد مانگو، حاجت روائیوں میں حاجت چھپانے سے مدد مانگو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے استعانت کا